اور خود تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر نے لکھا جیلاد صفحہ 53 پر، تو یہ حدیث بتاتی ہے جو جس کی نقل کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اور میں نے کہا چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ صاحب وہ مذہبی لباس بھی نہیں، محض لباس ہے، تو میں نے کہا اتنا بڑا اسلامی اسکالر بولتا ہے اپنے آپ کو، شرم نہیں آتی؟ آج تک وہ اپنے آپ کو بدل کر اسلامی لباس میں نہ آ سکا اور دوسروں کو اسلام سکھانے چلا ہے۔ جو اپنا لباس نہیں بدل سکا وہ کیا لوگوں کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے؟ تو بہرحال ان کو حدیث نظر نہیں آئی، لیکن ہم انشاءاللہ آگے حدیث دکھائیں گے کہ میلاد منانا کن کن حدیثوں میں آئی۔ آئیے ایک اور صاحب کو دیکھ لیں، ان کو تو حدیث نظر نہیں آئی، یہ یاد رکھیں۔ کون سی حدیث نظر نہیں آئی؟ میلاد منانے پہ۔ لیکن آپ ہی کے حیدرآباد کے بہت بڑے ابھی نئے نئے انڈے میں کے چوزے نکلے ہوئے علامہ جی، جن کا نام ہے عمران صاحب جی، حالانکہ میں ان کو منہ نہیں لگاتا لیکن آپ کا علاقہ اس لیے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کے علاقے میں ابھی ذرا زیادہ فیمس ہو رہے ہیں۔ یہ عمران صاحب جو ہے جناب محمد عمران اہل حدیث، انہوں نے ایک نئی حدیث سنائی، ذرا وہ حدیث سن لے آپ۔ میلاد کی حدیث نظر نہیں آئی، پتہ نہیں یہ حدیث ان کو کہاں مل گئی، ذرا سن لیجیے جی۔ اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا، سمجھو قیامت قائم ہو گئی، تب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے؟ تو ہم پورے منائے، ہم پورے نہ ہم منائے۔ تو یہ جو ہاتھ اٹھیں گے نا منائے 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 منائے، بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا، کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا، پورے 14 سال بعد والوں کا اٹھیں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں بنے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی، عاشق رسول سے بنے۔ اچھا ایسا، اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں بنے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو مجھے، کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کم بختوں میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیے وہ تم کیوں کیے؟ انہوں نے ایک حدیث سنا دی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون کون میلاد منائے؟ تو 1400 سال کے بعد والوں کا سب کا ہاتھ ٹوٹے گا، میں نے منایا، میں نے مطلب آپ لوگوں کا میرا بھی اٹھ جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق کا نہیں اٹھیں گا، حضرت عمر کا نہیں اٹھیں گا، حضرت عائشہ صدیقہ کا نہیں اٹھیں گا، صحابہ کا نہیں اٹھیں گا۔ اللہ فرمائے گا ارے تم لوگ کیوں میلاد منائے؟ تو کہیں گے اللہ تیرے محبوب سے محبت تھی ہم کو اس لیے میلاد منائے۔ ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ تو ابو بکر کہیں اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کم بختو، یعنی گالی بھی بکیں گا اللہ، اور یہ پتہ نہیں ہے میٹنگ کہاں ہوں گی، یعنی مشارہ اشارہ سمجھ رہا ہے، جی لگا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ادھر والے بولو ادھر والے، یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اللہ جانے۔ تو اللہ کہے گا کم بختو، جو میرے نبی کے صحابہ نہیں کیے وہ تم کیوں کرتے؟ اس کو میلاد کی حدیث نہیں ملی، میں چیلنج کرتا ہوں یہ حدیث تجھے کس کتاب میں مل گئی بے؟ کون سی کتاب میں ہے یہ حدیث؟ ہو سکتا ہے تعبیر لائے، نہیں حدیث تھوڑی بیان کی ہم نے تو مثال دی۔ تو مثال بھی کیوں؟ تو عالم الغیب ہے، تجھے کہاں سے پتا چل گیا ایسا ہوگا؟ تو نبی کا غیب نہیں مانتا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ ایسا ہوگا؟ کس حدیث میں آیا ایسا ہوگا، ہاتھ اٹھایا جائے گا، یہ ہوگا؟ اور نہیں مثال دی، چل پھر میں تیری مثال تجھ پر ہی لوٹاتا ہوں۔ اب اسی کی مثال میں بات کریں، اللہ کہے گا کون کون تھا جس نے کوٹ اور ٹائی پہنا تھا؟ ذاکر نائک کا ہاتھ اٹھیں گا، عمران کا ہاتھ اٹھیں گا، ابو بکر تم نے کیوں نہیں پہنا؟ کیا کرے اللہ، اس وقت یہ لباس تھا ہی نہیں۔ اچھا کون کون بخاری پڑھا؟ قرآن کے بعد افضل کتاب، سب سے افضل کتاب بخاری، کن کن اہل اٹھیں بخاری بخاری بخاری، ابو بکر تم نے کیوں نہیں پڑھے؟ کیا کرے اللہ، بخاری تھی نہیں ہمارے پاس۔ سبحان اللہ۔ اچھا کون کون 40 دن چلے پہ گئے تھے؟ تو سارے تبلیغی جماعت والوں کے ہاتھ اٹھیں گے، ہم گئے تھے۔ ابو بکر تم چلے پہ کیوں گئے؟ اللہ جماعت تبلیغی جماعت تھی نہیں۔ جہالت کی باتیں، کیا قرآن حدیث رد کرنے کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس؟ جاہل تم ہو اور جاہل ہمیں کہتے ہو؟ بے شک ان کو یہ تک نہیں معلوم، ایک ہوتا ہے عبارت الناس، دلالت الناس، اشارت الناس، یہ تک نام بھی نہیں سنا ہوگا اس نے، وہ انگریز کی اولاد۔ دلائل کبھی نص سے قطعی سے لیے جاتے ہیں، کبھی ائمہ سے، کبھی اشارت الناس، کبھی کسی بات سے مسئلہ خاص کیا جاتا ہے۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے، یاد رکھ لیجئے،
یہ تعریف غلط بیان کرتے، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ جائز نہیں، وہ بدعت ہے، جی نہیں، جس سے شریعت منع کرے وہ بدعت، بے شک جو شریعت سے کام ٹکرائے وہ بدعت۔ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کا میلاد منانا شریعت پہ کہاں ٹکراتا ہے، جی تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ نبی کا میلاد منانا کیسے حرام ہے۔ تم دلیل دیتے صحابہ نے نہیں منایا، تو صحابہ نے بخاری نہیں لکھی، صحابہ نے مدرسے نہیں بنائے، صحابہ نے قرآن پہ زیر زبر نہیں لگائے، صحابہ نے مسجد پکی نہیں بنائی، صحابہ تبلیغی جماعت میں نہیں جاتے تھے، صحابہ کوٹ ٹائی پینٹ نہیں پہنتے تھے، ابے صحابہ بریانی بھی نہیں کھاتے تھے، سب حرام۔ صحابہ نے عربی سیکھنے کے لیے صرف و نحو کی کتابیں نہیں پڑھی، جب تک صرف و نحو پڑھو تو تمہیں عربی نہ بولنا ہے۔ صحابہ نے رسالے نہیں نکالے، وہ ذاکر نائک جیسا ڈسکو ڈانسر اسٹیج نہیں بنایا، اسٹیج دیکھا اس کا آپ نے، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، لاکھوں کا بنتا ہے۔ صحابہ نے ایسا کیا؟ رسول اللہ تو سادے ممبر پہ خطبہ دیا کرتے تھے، تم کیوں یہ سب کرتے ہو؟ تو تم یہ کہیں گے نہیں اس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے، چلو ایک تمہاری دلیل دے دیتا ہوں، کیا اس کو بھی اسلام سمجھتے ہو کہ بے اسلامی سمجھتے ہو؟ تمہارے باپ دادا سعودیہ کے تہجد کی اذان دیتے ہیں، مدینے میں بھی اذان ہوتی ہے، مکہ میں بھی۔ میں نے بارہا چیلنج کیا، کسی اہل حدیث نے اگر اپنی امی جان کا دودھ نوش کیا ہے، اگر شیر مادر پیا ہے، بہت ادب میں بول رہا ہوں جی، تو مجھے صرف ایک حدیث دکھا دے کہ تہجد کی اذان رسول کے زمانے میں ہوتی تھی، صحابہ کے زمانے میں، تبع تابعین ائمہ مجتہدین کس زمانے میں ہوتی تھی، دکھاؤ۔ یہ بدعت آل سعود نے ایجاد کی۔ تو کیا کبھی تم نے اس کی مذمت میں تقریر کی کہ یہ تہجد کی اذان بند کیجئے کہ نبی کے دور کی نہیں ہے، صحابہ کے دور کی نہیں ہے؟ تو تہجد کی اذان دین سمجھ کے دیتے ہو کہ بے دینی سمجھ کے دیتے ہو؟ اذان تو اسلام سے تعلق رکھتی ہے نا، شعار اسلام ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، اور ایسا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا جو مؤذن فی سبیل اللہ 40 سال اذان دے تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اونٹ پر سوار ہوں گا، اس کی گردن اونچی ہوں گی، چہرہ نورانی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہیں گے آج سب نفسا نفسی میں مبتلا ہے، پانی اور پسینے کے عذاب میں ڈوب رہے ہیں، یہ کون ہے جو اونٹوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ رسول اللہ کی امت کے مؤذن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں گے آج اس شان سے، کہاں؟ آج ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ نے آج ان کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اب ارشاد فرمائیں گا اے میرے محبوب کی امت کے مؤذنوں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اذن دیتا ہوں کہ جتنے لوگ تمہاری آواز پر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور شفاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ مؤذنوں کا مقام ہے، تو مذہبی شعار ہے، یہ تم نے کہاں سے لایا بھائی؟ دلیل تو دو۔ ایک مسجد کا تعمیر کی ہندوستان میں اہل حدیثوں نے، جس کا نام رکھا صراط الجنہ، جنت کا راستہ۔ مسجد تعمیر ہوئی، جب تک تعمیر ہوتے رہی نماز نہیں ہوئی، جب پوری مکمل ہو گئی، تعمیر ہو گئی، تو مدینے کے امام صاحب کو بلایا گیا، ربن باندھی گئی، امام صاحب مسجد کا اجرا ادگھاٹن کرنے کے لیے آئے، ربن کاٹ کے مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، یہ ربن کاٹنا کس کی سنت ہے؟ عیسائیوں کی کہ رسول اللہ کی؟ کیا مسجد نبی تعمیر ہوئی تھی تو صحابہ آئے تھے یا رسول اللہ مسجد نبی تعمیر ہو گئی، ربن باندھ رہے، کاٹ کے آنا؟ مسجد قباء کی ربن کاٹ کے گئے تھے سرکار؟ یہ تم نے کہاں سے لایا؟ تم جو کرو سب ادا، ہم جو کرے سب جفا۔ آئیے ذاکر صاحب نے بمبئی میں ایک آفس کا اجرا کیا، اس میں حرم کے امام کو بلایا، وہ بھی ربن کاٹنے آیا، انگریز کی اولاد۔ کوئی پوچھے کہ صحابہ اکرام مدینے میں جب کوئی دکان کھولتے تھے رسول اللہ کے پاس آتے تھے، سرکار نئی دکان کھولنا، ادگھاٹن کر دیجیے، ربن کاٹ دیجیے؟ یہ سب تم کرو تو جائز۔ بہرحال یہ آئینے میں دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ بھی آئینے اور دکھائیں گے آپ کو۔ ایک صاحب کو اور ان کو جانتے ہیں آپ؟ یہ غالباً حیدرآباد بھی آئے ہیں، اب یہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں فی الحال۔ انہوں نے عید میلاد النبی کے تعلق سے ایک زمانے میں تقریر کی تھی، اور غالباً یہ حیدرآباد کی ہی تقریر ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔
اور میلاد سے نفرت کا عالم کیا تھا، ان کے جملے 2-3 جو ہے اس پہ قابل غور ہے، اس پہ آپ توجہ رکھیے گا، کیونکہ پھر ساری گفتگو اسی کے جواب میں میری ہوگی۔ آئیے ان سے گفتگو سن لیجیے۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یا فنر مالا یومرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایت